یعنی اس کو دائمی حیات مل جایا کرتی ہے. تو مخدوم سمنان نے اس کو ٹھوکر مار دی. اگر آپ رہتے سمنان کے بادشاہ، نہ آج ہم جان پاتے کہ وہ مخدوم پاک ہیں، نہ تم جان پاتے یہ لوگوں نے کیسے جانا. یہ ساری عنایتیں مصطفیٰ کے کرم سے ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان وہ ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. موڈ بنائیے تو کچھ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. یہ پوائنٹ میں آپ کو سناؤں گا. رہتے ہم یہاں ہیں اور کہتے ہیں یا غوث المدد، کیسے مدد بغداد سے ہوتی ہے. رہتے یہاں ہیں کہتے یا غریب نواز المدد، کیسے مدد وہاں سے ہوتی ہے. رہتے یہاں ہیں کہتے ہیں یا مخدوم المدد، کیسے مدد ہوتی ہے. یہ میں پوائنٹ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا. اگر آپ نے گفتگو کو سنا بیٹھے رہیں، اس لیے کہ میرے بات آپ کو ایک ہندو نیپال کا زبردست لہجہ سننا ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اپنے ہی وقتوں میں گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ والا وہی بادشاہ ہوتا ہے. دنیا میں جو پی ایم بنتے ہیں وہ بادشاہ نہیں، بلکہ وہ تو خادم ہوتا. تم سمرتھن دو تو وہ پی ایم بنے گا، تم سمرتھن واپس لے لو تو پھر ان کی کرسی نہیں رہ پاتی ہے، یعنی اس کی کرسی ختم ہو جاتی ہے. کتنے 56 آئے چلے گئے، کتنے 57 آئے چلے گئے، کتنے 58 آئے چلے گئے. الحمدللہ آج بھی ہندوستان کا سلطان غریب نواز کو کہا جاتا ہے. آج بھی ہندوستان کا سلطان سرکار غریب نواز ہے. 56 آئے اور چلے گئے، 57 آئے وہ چلے گئے، 56 دیکھتے رہ گئے دلی میں. سارا ہندوستان 6 رجب کی تاریخ کو غریب نواز کے آستانے پہ پہنچ کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ وہ دربار ہے آلہ تیرا کہ محروم نہیں لوٹتا مانگنے والا تیرا. تو نہ 56 اس ہندوستان کا سلطان ہے، نہ 57 اس ہندوستان کا سلطان ہے. اس ہندوستان کا سلطان اگر ہے تو معین الدین چشتی ہے. آپ نے اگر اخبار پڑھا ہوگا، نہیں تو میں جانکاری دیتا ہوں. اسی سال 7 جنوری کی بات ہے، اخبار پربھات اور ہندوستان میں ایک خبر چھپتی ہے کہ میڈیا والوں نے وہاں کے ایک پولیس آفیسر سے انٹرویو لیتے ہوئے پوچھا تھا کہ تم یہاں آفیسر بنے ہو اور پولیسوں کی نگرانی کرتے ہو، کیسا محسوس کرتے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو سلطان ہند کے بارے میں؟ کیا کہنا چاہتے ہو غریب نواز کے بارے میں؟ اس آفیسر نے کہا تھا کہ میں آج سے تقریباً 40 سال پہلے 1985 میں اسی جگہ ڈیوٹی کر رہا تھا. اس وقت میری عمر زیادہ نہیں، اس وقت میں معمولی سا یعنی حوالدار تھا. میرے ہاتھوں میں لاٹھی اور اسی لاٹھی کو لے کر کے میں خدمت کرتا. میں نے جب دیکھا کہ سارے مسلمان یہاں آ کے مانگتے ہیں، سارے ہندو یہیں آ کر کے مانگتے ہیں، سارا سکھ یہیں آ کر کے مانگتا ہے، جب میں لوگوں کو دیکھا کہ غریب نواز کے پاس آ کے فریاد کرتے ہیں تو میں بھی قریب ہو کر کے کہا تھا سرکار جب آپ سارا ہندوستان کو دیتے ہیں تو اس چوکیدار کو بھی آپ ہی عطا فرمائیں گے. اور میں نے کہا تھا کہ غریب نواز اگر میں 5 سال کے اندر میں انسپیکٹر نہ بنا تو میں پولیس کی نوکری چھوڑ دوں گا. آگے وہ کہتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، 7 جنوری کے اخبار کو پڑھ سکتے ہیں. آگے وہ کہتا ہے اس انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یعنی 5 سال تو دور کی بات، 4 سال کا وقت گزرا تھا کہ میرا پروموشن ہو گیا، یعنی میں انسپیکٹر بن گیا. آج میں اسی دربار کو دیکھ رہا ہوں اور آج میں اسی 1985 کو یاد کر رہا ہوں اور آج میں لوگوں سے کہتا ہوں حقیقی سلطان تو اسی اجمیر معلیٰ میں لیٹا ہوا ہے. جو ان سے مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مختار کا عالم یہ ہوگا. عالم یہ ہوگا تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے. یعنی سرکار تاج الشریعہ نے یہ مجاز ہم کو عطا کیا کہ نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے. تو اللہ والا وہ بادشاہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں آرام فرما رہے ہیں. اتنے میں رات کو آپ کے چھت پہ چلنے کی آواز آئی تو آپ نے جیسے ہی اس آواز کو سننے کے بعد کہتے کون ہے جو میری چھت پہ چلتا ہے؟ تو چلنے والے نے کہا کہ میں اس چھت پر اپنے گھوڑے کو تلاش کرتا ہوں. آپ مسکرانے لگے، مسکرا کر کے کہا کہ تم نادان معلوم ہوتے ہو، بھلا چھت پہ کہیں گھوڑا ملتا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ اگر میں نادان ہوں، چھت پہ گھوڑا نہیں ملتا ہے تو آپ مجھ سے بڑے نادان جو آرام دہ بستر پہ سو کر کے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر میں نادان ہوں تو آپ بھی نادان ہیں. جب چھت پہ گھوڑا نہیں ملتا تو آرام دہ بستر میں سو کر کے شاہانہ لباس میں رہ کر کے اللہ کی معرفت کا نور بھی حاصل نہیں ہوتا
تھا وہ تھے بلخ کے بادشاہ، اس کی ایک آواز نے آپ کے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم نے دنیا کی حقیقت کو نہیں جانا، اسی لیے سلام اور کلام اپنے بھائی سے بند ہے۔ آج ہم نے دنیا کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کی، اسی لیے ایک بالشت زمین کے لیے جھگڑا ہے۔ آج ہم نے دنیا کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کی، اسی لیے موت کی لڑائی لڑتے ہیں۔ جس دن دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت پہ غور کرو گے، دنیا ہیچ معلوم ہوگی اور آخرت ہی سب کچھ سمجھ میں آئے گی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج لوگ ایک چیز کے لیے اپنے بھائی سے لڑتے، کیوں؟ وہ دنیا کی حقیقت کو نہیں جانتے، وہ دنیا کی حقیقت کو نہیں جاننا چاہتے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر 100 بیگھہ زمین ہو، آپ کے پاس اگر 200 بیگھہ زمین ہو، جب تک آنکھ کھلی ہے تب تک آپ ان سے فائدہ اٹھائیے۔ مرنے کے بعد قبر میں کوئی زمین کام نہیں آتی، مرنے کے بعد قبر میں کوئی مکان کام نہیں آتا، مرنے کے بعد قبر میں کوئی 4 ویلر کام نہیں آتا، مرنے کے بعد قبر میں کام اگر آتی ہے تو وہ نیکی کام آتی ہے۔ اسی لیے تیرے پیغمبر نے نیکی کی بات تجھ سے بتائی، مومن کو حضور نے متحد رہنے کا پیغام عطا فرمایا۔ آج تھوڑی تھوڑی بات پہ ہم لڑتے رہتے ہیں۔ تیرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے نہ کہا تھا، حضور کہتے کہ متحد رہو گے تو مضبوط رہو گے۔ حضور کہتے کہ دنیا کے تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں، جیسے آپ میرے جسم کو ابھی دیکھ رہے ہیں۔ اس جسم میں سر بھی ہے صاحب، اس جسم میں سینہ بھی ہے صاحب، اس جسم میں پیٹ بھی ہے صاحب، اس جسم میں کمر بھی ہے صاحب، اس جسم میں ہاتھ بھی ہے صاحب، اس جسم میں پاؤں بھی ہے صاحب۔ تو پورا مسلمان چاہے عربستان کا کیوں نہ رہتا ہو، چاہے انگلستان کا کیوں نہ رہتا ہو، چاہے وہ لیبیا کا کیوں نہ رہتا ہو، سارے مسلمانوں کو مصطفیٰ جان رحمت نے ایک کہا تھا۔ اور جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہندوستان سے جانے والا بھی سفید رنگ کا احرام باندھتا ہے، پاکستان سے آنے والا بھی سفید رنگ کا احرام باندھتا ہے، آسٹریلیا سے آنے والا بھی سفید رنگ کا احرام باندھتا ہے، لیبیا سے آنے والا بھی سفید رنگ کا احرام باندھتا ہے۔ مصطفیٰ کہتے کہ تیرا وطن جو بھی ہو لیکن تو مسلمان ہے تو بھائی بھائی ہے، تو مسلمان ہے تو ایک ایک ہے۔ اس لیے حضور نے کہا تھا کہ متحد رہو گے تو مضبوط رہو گے۔ حضور نے پورے مسلمانوں کو ایک جسم کے مانند بتایا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پورے جسم کا حصہ ہے۔ اگر میرے پاؤں میں چوٹ لگے تو درد کیا مجھی کو ہوگا، آپ کو نہیں ہوگا۔ میرے ہاتھ میں اگر چوٹ لگے تو درد مجھی کو ہوگا، میرے سینے میں اگر چوٹ لگے تو درد دوسرے کو نہیں مجھی کو ہوگا، میری پیٹھ میں اگر چوٹ لگے تو درد دوسرے کو نہیں مجھی کو ہوگا۔ کتنا شاندار پیغام آپ کے پیغمبر نے عطا فرمایا تھا کہ پاؤں میں چوٹ لگے درد تجھی کو ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی تجھ کو پریشانی ہو یا تیرے بھائی کو پریشانی ہو تو تجھ کو درد ہونا چاہیے۔ اگر تم اس چیز کو سمجھتے تو اگر وہ مسلمان بھاگلپور کا رہنے والا ہے مصیبت میں ہے تو درد مجھ کو ہوگا، اگر وہ کٹیہار کا رہنے والا ہے مصیبت میں ہے تو درد مجھ کو ہوگا۔ اگر حضور کی اس حدیث پہ ہم عمل کرتے تو اگر اس حدیث کو ہم سمجھتے اگر رہنے والا وہ پٹنہ کا ہے مصیبت میں ہے تو درد مجھی کو ہوگا، اس لیے کہ تیرے پیغمبر نے مسلمانوں کو ایک جسم کے مانند بتایا ہے۔ لیکن جس کے پیغمبر نے متحد رہنے کی بات کہی، جس کے پیغمبر نے ایک دوسرے کے مدد کی بات کہی، جس کے پیغمبر نے کہا تھا من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلینفع، تیرے پیغمبر کہتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچائے، حضور کہتے کہ فلینفع، چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا دے۔ تیرے پیغمبر نے فائدہ پہنچانے کی بات کہی۔ آج ہمارا ذہن کیا ہو گیا کہ دوسرے کی دکان اگر جل جائے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اچھا ہوا ان کی دکان جل گئی۔ اگر ان کو مصیبت آ جاتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے، کہتے اچھا ہوا بڑا بنتا تھا۔ اگر ان کو پریشانی آ جائے تو ہم کہتے کہ اچھا ہوا بڑا بنتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے مصیبت پہ مسکرانا مومنہ سوچ نہیں بلکہ کافرانہ سوچ ہے، اپنے بھائی کے درد پہ مسکرانا مومنانہ سوچ نہیں بلکہ کافرانہ سوچ ہے۔ تیرے پیغمبر نے تجھ کو متحد رہنے کا پاٹ پڑھایا تھا، آج اس کو کون لوگ اپنا رہے ہیں؟ آج مرواری تیرے پیغمبر کی باتوں پہ عمل کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازار میں 10 مرواری کا دکان ہے، 9 کی دکان چلتی ہے، اگر ایک مرواری کی دکان ڈیمیج ہو جاتی ہے تو 9 مرواری اس پہ مسکراتا نہیں۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ ایک بھائی اگر ڈیمیج ہو جائے ہم لوگ مسکرانے لگتے ہیں، لیکن اگر وہاں 9 مرواری کی دکان چلتی ہے، ایک کی دکان ڈیمیج ہو جائے
تو وہ مسکراتے نہیں بلکہ ان بھائی کو بلا کر کے کہتے تیری دکان کیوں نہیں چلتی ہے؟ وہ یہ کہتا کہ پیسہ میرے پاس نہیں، میرے پاس روپیہ نہیں، میں کیسے اپنے کاروبار کو آگے بڑھاؤں؟ وہ 9 بھائی کہتے ہیں کہ میں تجھ کو قرض دیتا ہوں، تم مجھ سے یہ پیسہ لے کر کے اپنی دکان کو چلاؤ اور کاروبار کو چمکاؤ، جب تیرے پاس پیسہ ہو جائے تو مجھ کو لوٹا دو۔ جو سوچ مسلموں کی ہونی چاہیے تھی، جو فکر تیرے پیغمبر نے عطا کیا تھا، اس فکر کو آج غیر اپنا رہا ہے، اسی لیے کامیاب دنیا میں وہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرزمین ملکی۔ واہ 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 واہ۔ بس ایک اور بات آپ مجھ سے سماعت کر لیں تو اللہ والا وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آرام دہ بستر پہ بھی اللہ کے معرفت کا نور حاصل نہیں ہو سکتا۔ صبح جب ہوتی ہے، ابراہیم بن ادہم نے اپنے تمام مشیروں کو بلا کر کے، اپنے تمام منتریوں کو بلا کر کے کہا کہ میں اس تخت و تاج کو چھوڑ دیتا ہوں، اب مجھ کو فقیری اختیار کر کے اللہ اس کے رسول کے دین کی خدمت فرمانی ہے، مجھ کو اس تخت و تاج سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا، دریا کے کنارے بیٹھ گئے، وہاں بیٹھ کر کے آپ نے گدری سلنا شروع کر دی، یاد الہی میں مست رہنے لگے، اور چاروں طرف بلخ میں یہ بات پھیل گئی کہ دیکھو بلخ کا بادشاہ فقیر بن گیا ہے، اور دریا کے کنارے بیٹھ کر کے وہ گدری سلتا، اس کو کیا معلوم یہ وہ فقیر ہیں جہاں بادشاہ بھی آ کر کے گشت لگایا کرتا ہے، یعنی یہ وہ فقیر ہیں جہاں بادشاہ بھی آ کر کے خیرات اور بھیک مانگا کرتا ہے۔ آپ بیٹھے رہے اور سلتے رہے گدری، جب پورے شہر میں، پورے بلخ